اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ جز نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 33 یعنی 33۔ ان اللہ بے شک اللہ نے ان اللہ اصطفیٰ بے شک اللہ نے چن لیا آدم و نوحن اور نوح و آل ابراہیم اور آل ابراہیم و آل عمران اور آل عمران کو علی العالمین تمام جہان والوں پر۔ یہ ہماری آیت نمبر 33 ہے۔ 34 چھوٹی آیتیں ساتھ میں لاتی ہوں۔ ذریتم اولاد ہیں، بعدھا بعض ان کے، من بعد بعض کی، واللہ اور اللہ سمیع خوب سننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ بے شک اللہ نے چن لیا۔ کس کو چن لیا اللہ نے؟ خالص کر لیا۔ کس کو چن لیا اللہ تعالیٰ نے؟ اپنے لیے۔ اب ان کے نام دیے ہوئے ہیں آگے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران۔ تو اللہ تعالیٰ نے چنا کس کو؟ آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو چنا، اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل ابراہیم، آل ابراہیم کو چنا، و آل عمران اور آل عمران کو، تمام علی العالمین تمام جہان والوں پر۔ تو اس آیت میں اب اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ کیا فرما رہے ہیں؟ کچھ لوگوں کے چنے جانے کا ذکر فرما رہے ہیں۔ دیکھیے اگرچہ تمام لوگ اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن یہ اللہ کی اپنی مرضی و مشیت ہے کہ وہ جس کو چاہے پسند کرے، جس کو چاہے چن لے، جس کو چاہے دوسروں پر فضیلت دے، جس کو چاہے دوسروں پر فوقیت دے، اور جسے چاہے اپنے کام کے لیے چن لے۔ اور یہ اللہ کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے، جو چاہے وہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر کوئی دوسرا اعتراض نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کوئی ناراض ہو سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی بدلنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے، کیونکہ یہ سراسر میرے رب کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو چن لیا، کس کے لیے؟ اپنی محبت کے لیے، اپنی رسالت کے لیے، اپنے کام کے لیے، اپنی نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ ان اللہ اصطفیٰ چن لیا اللہ نے، کس کس کو چن لیا؟ پہلے ذکر ہے آدم علیہ السلام کا، کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چنا۔ سب سے پہلے انسان تھے، ابو البشر تھے، یہ انسان کے باپ کہے جاتے ہیں۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنی روح سے پھونکا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں ٹھہرایا، فرشتوں سے ان کو سجدہ کرایا، جنت میں رکھا، علم عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے بہترین لباس عطا کیا آدم علیہ السلام کو، اور جب ان سے بھول ہو گئی تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا، انہیں ہدایت بخشی، انہیں دنیا میں بھیجا۔ اور یہ صرف انسانوں کے باپ نہیں تھے، بلکہ رہنما بھی تھے، نبوت عطا کی گئی تھی، انسانوں کی ہدایت کا کام انہی سے شروع ہوا تھا۔ اس کے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چنا سب سے پہلے، اس کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نام لیا نوح علیہ السلام کا۔ جو اہم شخصیت دوسری سامنے آئی آدم علیہ السلام کے بعد، دوسری اہم شخصیت نوح علیہ السلام کی ہے۔ تو وہ بھی اللہ کے ایک چنے ہوئے بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ایک لمبی زندگی، طویل عمر دی، ان کو عطا کی طویل عمر، لمبی زندگی، 950 سال۔ تو آپ دیکھیے کہ 950 سال تو انہوں نے تبلیغ کی ہے، ان کی تبلیغ کا جو ٹائم ہے وہ 950 سال کا ہے۔ اگر نبوت ان کو 40 سال کی عمر میں ملی تو کم از کم ان کی زندگی کتنی تھی؟ 1000 سال تھی نا، قریب قریب۔ تو نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنی لمبی عمر دی کہ تقریباً 1000 سال زندگی ان کو ملی، جس میں سے 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، اللہ کا پیغام لوگوں کو دیا۔ نوح علیہ السلام نے لوگوں کو شرک سے روکا، انہیں سمجھایا بتوں کی پوجا مت کرو، اللہ ایک ہے، بہت سمجھایا لوگوں کو۔ لیکن جب لوگ کچھ مانے اور کچھ نہ مانے تو آخر کار ان لوگوں پر جو نہ مانے، ان لوگوں پر عذاب آیا، اور ان لوگوں کی ساری نسل جنہوں نے انکار کیا تھا
اور جنہوں نے نوح علیہ السلام کے پیغام، جو کہ اللہ کا پیغام نوح علیہ السلام دے رہے تھے، اسے قبول نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے وہ جو نافرمان تھے انہیں پانی میں غرق کر دیا، سوائے چند لوگوں کے۔ وہ چند لوگ کون تھے؟ جو اللہ کے پیغام کو جو نوح علیہ السلام دے رہے تھے اسے قبول کر رہے تھے۔ تو ان چند لوگوں سے ہی پھر آگے نسل انسانی چلی جو بچ گئے تھے زندہ، باقی تو سب پہ عذاب آ گیا تھا نا، پانی میں ڈوب گئے تھے، غرق کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اسی لیے جو بچ گئے تھے پھر انہی سے آگے نسل انسانی چلی، تو اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ انہی سے پھر آگے نسل انسانی چلی ہے نا، آدم کی نسل ان سے چلی ہے پھر آگے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے لیے اور اپنے پیغام کے لیے چن لیا تھا، اللہ نے ان کو دوسروں پر فوقیت دی تھی۔ اور پھر دیکھیے اس کے بعد ذکر کس کا آتا ہے؟ نوح کے بعد آل ابراہیم کا، ابراہیم علیہ السلام کی آل کو بھی اللہ نے چن لیا۔ یہ سب چنے ہوئے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ابراہیم کون تھے؟ خلیل اللہ، اللہ کے دوست۔ اور نہ صرف یہ کہ اللہ نے فقط ابراہیم کو چنا، بلکہ اللہ نے ان کی اولادوں کو بھی چنا، جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ میں تمہیں انسانوں کا امام بنانے والا ہوں، یہ اللہ کا فرمان ہے سورہ بقرہ میں۔ تو نہ صرف ابراہیم کو بلکہ ان کی آل کو بھی، یعنی ان کی اولاد کو بھی چن لیا۔ کس کے لیے چنا اللہ نے؟ رسالت کے لیے اور نبوت کے لیے۔ اور آپ دیکھیے کہ اس کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ پیغمبر جو آئے وہ انہی کی اولاد سے آئے، بنی اسرائیل جو تھے وہ انہی کی اولادوں میں سے تھے نا، سارے کے سارے پیغمبر۔ اور پھر ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی اولادوں یعنی بنی اسماعیل میں سے تھے، بنی اسماعیل کی نسل سے ہمارے نبی تھے، جو کہ ابراہیم کے بیٹے ہیں اسماعیل۔ تو اس کے بعد جو ہے آگے کس کو چنا گیا؟ آل عمران کو، آل عمران کو چنا۔ دیکھیے اس کے بارے میں اسکالرز کی دو رائے سامنے آتی ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے، بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ آل عمران سے مراد موسیٰ علیہ السلام کی آل اولاد ہے، جبکہ بعض اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کے نانا مراد ہے، آل عمران سے مراد، کیونکہ ان کا نام تھا نا، عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام تھا عمران، اور ان کی بیٹی تھی مریم، اور پھر مریم کے بیٹے تھے عیسیٰ علیہ السلام۔ تو زیادہ تر اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو اشارہ ہوا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہوا ہے، کیونکہ وہ عمران کی آل میں سے تھے۔ عمران کی جو زوجہ تھی حنا، ان کی جو بیٹی تھی وہ مریم، اور پھر مریم کے بیٹے آگے جو تھے وہ عیسیٰ تھے۔ تو یہ آل جو بات ہوئی ہے، یہ آل کی بات ہوئی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ اور یہ وفد نصارہ جو آیا تھا، نصارہ کا ایک وفد آیا تھا نجران سے، اس وقت کا ذکر ہے، آیت بھی اسی وقت اتری تھی ظاہر ہے، اور وہ جو آئے تھے نصارہ تھے، وہ عیسائی تھے، عیسائی وفد آیا تھا نا نجران سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اس وقت یہ آیت اتری تھی، تو اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے۔ تو دیکھیے کہ اللہ نے ان سارے لوگوں کو جن کا میں نے نام لیا، آدم، اللہ نے اس آیت میں جن کا نام لیا، آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران، اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا کس پر؟ علی العالمین، تمام جہان والوں پر چن لیا، تمام جہان والوں پر۔ اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ یعنی کہ اللہ نے جو کچھ تخلیق کیا ہے اس دنیا میں، اس میں سے ان کو چنا۔ تو قرآن میں آتا ہے نا کہ اللہ جو چاہے کرے، جس کو چاہے اپنے کام کے لیے چنے، تو اللہ نے آدم کی اولاد کو چنا۔ اور دیکھیے کہ آدم کی اولاد کو چنا، ہر ایک کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آدم کی اولاد کو ایک دوسرے کے سے مختلف بنایا نا۔ سارے انسان برابر تو نہیں ہے، آدم کی اولاد میں سے سارے انسان برابر نہیں ہے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ صلاحیتیں دی ہیں، الگ الگ چیزیں دی ہیں۔ کسی کو بہت زیادہ شکل و صورت عطا کی، کسی کو بہت زیادہ علم عطا کیا، کسی کو بہت زیادہ عقل عطا کی، کسی کو بہت زیادہ خوبصورتی کے لیے چنا، کسی کو بہت زیادہ ذہانت کے لیے چنا، کسی کو علم کے لیے چنا، کسی کو حسن کے لیے چنا، کسی کو اخلاق کے لیے چنا، کسی کو کردار کے لیے چنا، کسی کو اپنے دین کی خدمت کے لیے چنا۔ اور یہ جو دین کی خدمت کے لیے چننا ہے نا، یہ باقی تمام چیزوں سے بہتر ہے، افضل ہے۔ دین کے لیے چنے جانا، دین کے پیغام کے لیے چنے جانا،
یہ خوبصورتی، علم، عقل، ذہانت، تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہے اللہ جس کو دین کے کاموں کے لیے چن لے۔ تو اللہ نے اس کام کے لیے آدم علیہ السلام کی اولاد کو چنا، اور حدیث میں آتا ہے، مفہوم بتا رہی ہوں، کہ وہ لوگ جو دور جہالت میں اچھے تھے اور وہ دور اسلام میں بھی اچھے ہیں جو دین کی سمجھ بوجھ پیدا کر دیں۔ یعنی دور جہالت میں بھی وہی لوگ اچھے تھے، اور دین کے اسلام کے آ جانے کے بعد بھی جو دین میں سمجھ بوجھ پیدا کریں، جو کچھ دین میں سمجھ بوجھ رکھتے بھی ہوں اور پیدا کریں، وہی لوگ اچھے ہیں۔ حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں، کمی بیشی اللہ معاف کرے۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ انسان کو جو چیز دوسروں سے بہتر بناتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے دین کی سمجھ بوجھ۔ دین کی سمجھ بوجھ جو ہے، دین کا علم جو ہے، اس کی بنیاد پر دوسروں سے افضلیت ہے کہ اللہ کی پہچان ہو جائے۔ وہ لوگ کیوں افضل ہیں؟ کیونکہ انہیں اللہ کی پہچان ہو جائے اور اللہ کی بات سمجھ میں آنے لگے۔ تو یہاں پر انسان کو جب اللہ کی بات سمجھ میں آ جائے اور اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو جائے تو وہ انسان گویا چنا ہوا انسان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ قرآن کا علم سیکھنے کے لیے آپ کو بھی چنا ہے۔ الحمدللہ کہیے اپنے دل میں، اور اپنے رب کا شکر ادا کیجئے، اور الحمدللہ پڑھیے کہ اللہ نے دین کا علم سیکھنے کے لیے آپ کو چنا ہے۔ تو ایسا انسان گویا چنا ہوا انسان ہے۔ کس میں سے؟ تمام عالمین میں سے۔ عالمین میں کیا کیا آتا ہے؟ عالمین میں دیکھیے جنات بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، انسان بھی ہیں، یہ تمام دریا، سمندر، پہاڑ، درخت، یہ ساری چیزیں دنیا میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہیں، ان سب میں سے 3 چیزیں مخلوق جو ہیں وہ افضل ہے نا۔ کون کون سی؟ جن ہے، انسان ہے، ملائکہ ہیں۔ تو انسان ہی اور باقی تمام مخلوقات بھی اس میں شامل ہے نا۔ تو جب اللہ نے ان کو چنا تو کس سے چنا ہے؟ اللہ اکبر، فرشتوں میں سے بھی چنا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور جنوں میں سے بھی، اور انسانوں میں سے بھی۔ یہ جو آیت میں نے نام لیے، ان کو اللہ نے چنا، جنوں سے، انسانوں سے، ملائکہ سے۔ یہ 3 یاد رکھیے کہ یہ تینوں افضل مخلوق ہیں۔ ویسے تو اور بھی یہ ساری مخلوقات ہیں نا، باقی بھی سب کچھ مخلوقات ہیں، لیکن یہ 3 مخلوقات بہت افضل ہیں، جن، انسان اور ملائکہ یعنی فرشتے۔ نیک لوگوں کا مرتبہ اور مقام فرشتوں سے زیادہ ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ نیک لوگوں کا، اللہ کی مخلوق ہے، فرشتے معصوم ہیں، فرشتے جو ہیں وہ ایک معصوم مخلوق ہے، اور وہ اللہ کا حکم مانتے ہیں اور اللہ کے چنائی مخلوق ہے، لیکن نیک لوگوں کا مرتبہ فرشتوں سے بھی زیادہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا علی العالمین، تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ ساری مخلوق پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دے دی۔ علی العالمین، عالمین میں تو فرشتے بھی آ گئے نا۔ آپ دیکھیے کہ فرشتے کتنے اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہیں اور چنائے ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتے، کتنی پیاری مخلوق ہے اللہ کی۔ لیکن اللہ نے ان انسانوں کو، آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو، تمام مخلوقات عالمین میں سے سب سے زیادہ فضیلت بخشی۔ اللہ اکبر۔ تو آپ یہ پھر دیکھیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر چنے ہوئے ہیں، جن کے ہم امتی ہیں، اور وہ ہمارے پیارے نبی ہیں۔ تو دیکھیے اپنی قسمت، دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، مجھے اور ہمیں محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے چنا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے چنائے ہیں۔ تو دعا کیا کریں، جب ایسی آیات آیا کریں تو دعا کیا کریں کہ یا اللہ، تو نے ہمیں اتنی اپنے پیارے نبی کا امتی بنایا ہے، تو تو ہم سے دین کے کام لے، کیونکہ تو دین کے کام والوں کو پسند کرتا ہے نا، تو دین والوں کو پسند کرتا ہے، فضیلت دیتا ہے، چن لیتا ہے، ہمیں بھی چن لے میرے اللہ۔ اور میں یہاں پر دعا کرتی ہوں اپنے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، اور سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے، کہ اللہ تو ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دے، تو ہمیں دین کا، آپ بھی آمین کہیے کہ اللہ تو ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دے، اللہ تو ہم سب کو دین کا علم عطا کر دے، ہماری بھی اولاد اور نسلوں کو
تیرے دین کی سمجھ بوجھ دے، عمل کی توفیق دے، اور تیرے دین کا کام آگے بڑھانے والا بنا لے، اور تیرے دین کی پیغام کو آگے پہنچانے والا بنا دے، ہمیں بھی چن لے۔ نبوت تو ختم ہو گئی، نبوت نبی تو آخری تھے، لیکن کار نبوت تو باقی ہے نا، نبوت تو چلی گئی لیکن کار نبوت تو باقی ہے۔ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا تھا اس دنیا میں؟ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ نبی تو نہیں آئیں گے کوئی، ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں، یہی ہمارا ایمان ہے، لیکن کار نبوت، نبی کا کار نبوت کہتے ہیں وہ کام جو نبیوں کا تھا وہ تو باقی ہے۔ وہ کیا کام تھا؟ اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانا، تو کام ابھی باقی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام کے لیے چن لے، ہماری آل اولاد نسلوں کو اس کام کے لیے چن لے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ دے، عمل کی توفیق دے، اور دین کے کام کو آگے بڑھانے والا بنائے، آمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت پیش کی ہے نا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، نمونے کے لیے پیش کیے کہ ہم بھی یہ سوچیں اور ہم بھی یہ کریں کہ اللہ نے اپنے بندوں کو، وہ بھی تو انسان تھے نا، اللہ نے ان کو کتنے زبردست کام کے لیے چنا ہے، اللہ ہمیں بھی چن لے۔ تو اللہ تعالیٰ سے آپ نے اور میں نے ہمیشہ دعا کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو یہاں پر ہماری آیت نمبر 33 کمپلیٹ ہوتی ہے۔ آیت نمبر 34 پر آتی ہوں، 34 پر، ذریتم اولاد ہیں، بعدوہا بعض ان کے، من بعد بعض کی، واللہ اور اللہ، سمیع خوب سننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ یعنی کہ یہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے نا، یہ پیچھے اللہ اس کا اس آیت کے ساتھ کنیکشن ہے نا، کہ اللہ نے کہا کہ میں نے چن لیا آدم، نوح، ابراہیم اور عمران کی اولاد کو، آل کو، اور یہ ان میں سے بعض جو ہیں وہ بعض سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی اولاد ہیں، بعض جو ہیں وہ بعض کی اولاد ہیں، یعنی ان کا آپس میں تعلق ہے۔ ذریت جو لفظ ہے نا، یہ دراصل لفظ اس کا جو آپ دیکھیے، زال را را ذرات سے نکلا ہے، یہ آپ نے دیکھا نا، چھوٹے چھوٹے ذرات سے مل کر چیزیں بنتی ہیں، تو یہ ذرات یعنی انسانوں میں سے ہیں۔ ایسا یہ جو ایک تھیوری نان مسلمس نے بنا رکھی ہے نا کہ انسان تو جی پہلے بندر تھا، وہ بعد میں ارتقائی منزلیں طے کرتا ہوا انسان بنا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ آیت جو ہے یہ اس بات کی دلیل پیش کرتی ہے کہ ان میں سے بعض سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ نے فرما دیا کہ یہ جو چنائے لوگ تھے، انسان تھے، انہی کی اولادیں ہیں آگے سبھی انسان۔ ذریت یعنی ذرات سے ہے، یعنی انسانوں میں سے ہے، بندروں میں سے نہیں ہے۔ عموماً آج کل کے دور میں جو تھوڑا بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں تو آ کے والدین سے کہتے ہیں نا کہ انسان تو پہلے بندر تھا، پھر ارتقائی منزلیں طے کی، ترقی کی، اور پھر انسان بنا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس آیت کا نمبر لکھ لیں، اور یہ آیت اس بات کا جواب ہے کہ انسان جو ہے وہ انسانوں سے ہے، وہ ترقی کر کے انسان نہیں بنا، اللہ تعالیٰ نے اسے انسان ہی پیدا کیا ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، تو ایک دوسرے سے تعلق ہے تو انسانیت کے ناطے سے ہے نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ بعض سے ہیں تعلق رکھتے ہیں، کیسے؟ انسانیت کا رشتہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اخلاق، ان کی عادتیں، طور طریقے، عادات و اطوار، کردار ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ تو یعنی جو لوگ عادات، خیالات اور کاموں میں سے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، ان کے درمیان ایک تعلق ہے، ایک رشتہ پیدا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے آدم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بہت فاصلہ ہے، کئی ہزار سال کا فاصلہ ہے، کم سے کم میرا اندازہ ہے، جو میں نے اپنے بڑوں سے سنا، استادوں سے سنا، کہ 5 سے 7 ہزار سال تک کا فاصلہ ہے جو آدم علیہ السلام سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کا۔ تو دیکھیے کہ اتنا زمانہ گزر جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ بعض سے ہیں، یعنی کہ ان کا کیا چیز ان کی ایک جیسی تھی، ان کا مشن ایک ہی تھا، ان کا مقصد ایک ہی تھا، ان کے طریقے ایک سے تھے، ان کے اخلاق ملتے جلتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جو یکسانیت بتائی ہے کہ ان میں سے بعض کی طرح ہیں، تو ان کے مقصد، ان کے مشن، ان کے طریقے، ان کے اخلاق سب ایک جیسے ہیں، ملتے جلتے ہیں۔ اور پھر فرمایا
واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب جاننے والا ہے اور خوب علم رکھنے والا ہے، اور اللہ جاننے والا ہے، سن رہا ہے۔ کیا سن رہا ہے اللہ؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کا آگے والی آیت کے ساتھ تعلق ہے بہت خاص۔ اللہ تعالیٰ خوب سن رہا ہے۔ اتنی خوبصورت آگے کہانی اللہ نے بیان کی ہے کہ اللہ کیا سن رہا ہے، کیا سن رہا تھا اللہ، کیا بات بتائی اللہ نے آگے۔ اذ قالت امرأۃ، جب کہنے لگی بیوی عمران کی، اللہ اکبر کبیرہ، کہ جب کہنے لگی بیوی عمران کی، بیوی عمران کی کون تھی؟ ام مریم، والدہ، مریم کی والدہ، کہنے لگی، کیا کہنے لگی؟ چپکے چپکے مانگنے لگی دعا اپنے رب سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کا ذکر کیا۔ عمران کی بیوی کون تھی؟ نام تھا ان کا حنا، ایک لیڈی تھی، ایک عورت تھی۔ اب آگے میں آپ کو ان کی بتاتی ہوں کہانی۔ اذ قالت امرأۃ، جب کہنے لگی بیوی عمران کی، اے میرے رب، عمران کی رب بھی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، چپکے چپکے باتیں کر رہی ہیں عمران کی بیوی ام مریم، چپکے چپکے اپنے رب سے باتیں کر رہی ہیں۔ انی نظرت، اللہ اکبر، میں نے نظر مانی تیرے لیے۔ اذ قالت امرأۃ، کہنے لگی بیوی عمران کی، ربی، اے میرے رب، انی نظرت، بے شک نظر کیا میں نے، یعنی میں نے نظر مانی، لکا، تیرے لیے۔ اللہ اکبر۔ کیا؟ ما فی بطنی، جو کچھ وہ میرے بطن میں جو کچھ ہے، یعنی ان کے پیٹ میں جو کچھ ہے، یعنی وہ میں اسے محررن، آزاد کرتی ہوں۔ کس سے آزاد کرتی ہوں؟ یعنی وہ میری خدمت اور میرے حقوق سے آزاد ہوگا، میں اسے اپنے آپ سے آزاد کرتی ہوں۔ کس لیے؟ فتقبل منی، یعنی میں تیرے کاموں کے لیے اسے آزاد کرتی ہوں کہ وہ تیرے کام کرے، تیرے دین کے کام کرے، تیرے دین کی خدمت کرے۔ فتقبل منی، تو مجھ سے قبول کر لے۔ کس کو؟ جو بچہ پیٹ میں ہے اس کو، تو میرے بطن میں جو ہے اسے قبول کر لے۔ میں اسے خود سے آزاد کرتی ہوں، میں نے اس سے کوئی اپنی خدمت نہیں لینی، میں نے اس سے کوئی اپنے حقوق ادا نہیں کروانے، میں نے تو اس سے تیرے دین کی خدمت کرانی ہے، میں نے تو اسے تیرے دین کے کاموں کے لیے وقف کر دیا ہے، میں نے پیش کر دیا ہے، تو قبول فرما لے۔ فتقبل منی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر فرمایا انک انت السمیع العلیم، اللہ کے کتنے خوبصورت ناموں کے ساتھ دعا مانگی، بے شک تو ہی خوب سننے والا ہے اور تو ہی جاننے والا ہے۔ یہ تھی ام مریم کی دعا، کیونکہ اللہ ہی دلوں کے حال جانتا ہے اور اللہ ہی سنتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ مریم کی جو والدہ تھی، مریم علیہ السلام کی والدہ کا نام تھا حنا، اور وہ بے اولاد تھیں۔ اولاد کی تمنا بہت تھی، شوق بہت تھا، ہر عورت کو ہوتا ہے، ہر عورت کو شوق ہوتا ہے کہ اللہ مجھے اولاد دے، اولاد کی نعمت کا شوق کس کو نہیں ہوتا۔ اب ان کو بھی بہت شوق تھا، اور اولاد نہیں تھی تو اولاد کی دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد دی۔ بچہ ان کے پیٹ میں تھا، شوہر فوت ہو گئے۔ آپ یہ دیکھیے کہ کتنے دکھ کی گھڑی ہے کہ وہ عورت جو بے اولاد تھی، اس نے اولاد کی دعا مانگی، اولاد ہونے والی تھی اور شوہر فوت ہو گیا، کتنے بڑے صدمے سے دوچار ہو گئی۔ اب یہ دیکھیے عورت کی عظمت دیکھیے اور اللہ سے محبت دیکھیے کہ وہ ایسی سچویشن میں جبکہ شوہر فوت ہو چکا ہے اور خود حاملہ عورت ہیں، بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا، اور وہ اس بچے کی پیدائش سے پہلے دعا مانگ رہی ہیں کہ اللہ، کتنا اہم تھا یہ بچہ ان کے لیے۔ آپ یہ دیکھیے جب شوہر فوت ہو جائے اور بھی بچے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے نا، کتنا اہم تھا بچہ، اور لوگ کتنی توقعات رکھتے ہیں اپنے بچے سے، اور کتنی امیدیں رکھتی ہیں مائیں کہ یہ چلو شوہر چلا گیا، اب یہ بچہ میرا ساتھی بنے گا، یہ میری تنہائیوں کا ساتھی بنے گا، یہ میرے بڑھاپے کی لاٹھی بنے گا، یہ میری حفاظت کرے گا، یہ میرا محرم بنے گا، یہ میرا ہوگا، میرے شوہر کی نشانی ہوگی، اب میں اس کے سہارے جیوں گی، کیونکہ شکر ہے کہ یہ اللہ نے دیا ہے مجھے۔ حقیقت ایسا ہی ہے نا، ایسا ہی سوچتے ہیں نا۔ اب یہ دیکھیے کہ یہاں پر وہ عورت کیا کہہ رہی ہے، یہ کیسی بہترین عورت ہے وہ، اللہ آپ کو اور مجھے بھی ایسی عورت بنائے۔ وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ اے اللہ، کس قدر اللہ والی عورت ہے کہ دعا مانگ رہی کہ اے اللہ، یہ جو میرے پاس قیمتی ترین چیز ہے نا، کون؟ اولاد، جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی، شوہر فوت ہو چکا ہے، یہ جو میری قیمتی ترین چیز ہے یہ میں تجھے دے دوں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ میں تجھے دے دوں گی، میں اس کو آزاد کر دوں گی۔ کس بات سے آزاد کر دوں گی؟
یعنی محررن فی بطنی محررن، جو میرے پیٹ میں ہے میں اس کو خود سے آزاد کر دوں گی، اپنی خدمت سے آزاد کر دوں گی، اس سے کوئی توقع نہیں رکھوں گی، بالکل اس کے بارے میں یہ نہیں سوچوں گی کہ یہ بچہ جو آئے گا بھی دنیا میں تو یہ پھر میرا سہارا بنے، پھر یہ مجھے کما کے دے، پھر یہ مجھے محبت دے، اور پھر میں اس کو ہمیشہ کہتی رہوں کہ میں نے تو تیرے لیے جوانی کاٹی ہے، اب تو میری خدمت کرتا رہ، تو میرے لیے ہے۔ نہیں نہیں، بالکل نہیں، ماں نے پہلے ہی دعا مانگ لی۔ اللہ اکبر، ماں بیوہ ہے، بچہ پیدا نہیں ہوا۔ عظمت دیکھی، میں بار بار زور دے رہی اس بات پہ تاکہ یہ ہمارے لیے بہت، خواتین کے لیے بہت سمجھ بوجھ کا مقام ہے کہ فقط اپنے لیے نہیں سوچنا چاہیے ہمیشہ۔ ہماری تو 4-5 اولادیں ہوتی ہیں تو پھر بھی ہم ہر بچے سے یہی توقع لگا کے رکھتے ہیں میرے لیے، خیر میرے تو 5 بچے نہیں ہیں لیکن اللہ جو ہے ان کو زندگی دے، لیکن جو بھی ہوتے ہم ان سے یہی توقع لگا کے رکھتے ہیں نا کہ یہ تو میرے لیے ہے، یہ تو میری خدمت کرے، بس مجھے دیکھے، بس مجھے توجہ دے، بس اف نہ کرے، بے شک نہ کرے، ماں باپ کی خدمت کرے، لیکن اس ماں کی عظمت دیکھیے کہ ایک ہی ایک اولاد، شوہر فوت ہو چکا ہے، بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا، اور وہ اپنے رب کی خدمت کے لیے دے رہی ہے، رب کے حوالے کر رہی ہے اور آزاد کر رہی ہے اپنی خدمت سے کہ میرے حقوق ادا نہ کرے، میں اس کو آزاد کرتی ہوں۔ کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے۔ اس سے میں کوئی توقع نہیں رکھوں گی اس بات کی کہ یہ میرے لیے کام کرے، میں نے اسے تیرے لیے وقف کر دیا ہے، میں نے تیرے نام کے لیے، تیرے کام کے لیے، تیرے لیے، اب تو اسے قبول کر۔ اور پھر کتنے خوبصورت نام سے اللہ کو پکارا اور کہا سمیع علیم، تو سننے والا ہے۔ دعا کا کتنا زبردست طریقہ سمجھ میں آیا ہے کہ جب آپ اور میں بھی دعا مانگیں گے تو ہم کہیں گے اللہ تو سمیع علیم ہے، تو خوب جاننے والا اور سننے والا ہے۔ تو انہوں نے اچھے نام سے پکارا کہ بے شک تو، ان اللہ واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ نے بھی پھر اس عورت کے اس جذبے کی کتنی قدر کی اور کتنی اہمیت دی اور کتنی افضلیت دی۔ عورت نے تو چپ کے دعا مانگی تھی، اس وقت تو صرف وہ عورت تھی، حنا تھی، اور کوئی نہ تھا رب کے سوا۔ اور جب خلوص سے مانگی جائے دعا اور اللہ سے مانگی جائے دعا اور اللہ کی خاطر اپنی اولاد کو اس نے پیش کیا، تو دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کس قدر انہیں قدر و منزلت بخشی کہ ان کی اس دعا کو اللہ نے قرآن کریم میں لکھ دیا، رہتی دنیا تک اس دعا کو قرآن کی زینت بنا دیا۔ آپ کو اور مجھے یہ پیغام سنایا اور اپنے نبی سے کہہ دیا کہ لوگوں کے سامنے پیش کر دو، بتاؤ لوگوں کو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کافی عرصے بعد آئے، پھر ان پر وحی آئی، پھر ان پر نبوت اتری، پھر ان پر قرآن اترا، اور قرآن میں بات کس کی ہو رہی ہے؟ اس عورت کی۔ وہ تو کوئی نبیہ تو نہیں تھی نا، ہے، لیکن اللہ سے اخلاص رکھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کی کتنی، محسنوں کی کتنی قدر کرتا ہے، اور دل سے مانگی دعاؤں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اللہ کو وہ عمل اتنا پسند آیا، اتنے خلوص سے انہوں نے اپنا بچہ جو پیٹ میں ہے، جو نہیں معلوم کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، لیکن اللہ کے حضور پیش کر دیا، جبکہ خود دامن خالی ہے، شوہر چلا گیا، اولاد ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی سہارا بھی نہیں، اور کہتی ہیں کہ میں نے اس کو محررن آزاد کیا تیرے لیے۔ اللہ اکبر، مجھے اس سے اپنی خدمت نہیں کرانی، میں تو تیرے دین کی خدمت کے لیے پیش کر دوں گی، تو اسے قبول فرما، تو جاننے سننے والا ہے۔ اللہ نے نبی کو حکم دیا، قرآن میں لکھ دی دعا، اور نبی کو حکم دیا کہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیں۔ اپنے نبی کو چنا اس عورت کا کلام آگے پہنچانے کے لیے، قرآن میں لکھ دیا، اپنے کلام میں لکھ دیا۔ آپ یہ دیکھیے، ہمارے لیے اور آپ کے لیے بہت سمجھ کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب مانگیں، دل سے مانگیں، خلوص سے مانگیں، یقین سے مانگیں، اللہ کی خاطر صدقہ کریں، اللہ کی خاطر جو عمل کریں گے تو اللہ کو خلوص پسند ہے۔ اللہ کسی محسن کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ کوئی چھپ کر بھی کرے، کہیں بھی کرے، کوئی 70 پہاڑوں میں گھس کر بھی کرے، تو بھی اللہ جانتا ہے۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، دیکھیں اللہ نے کھولی نا، اللہ کو اتنی پسند آئی تھی کہ انہوں نے کھولی۔ اللہ کو اصل میں جو چیز پسند ہے نا، اخلاص، انہوں نے اتنے خلوص سے یہ سب کیا تھا، اور پھر اس کا چرچا نہیں کیا، کسی کے آگے چرچا نہیں کیا، انہوں نے لوگوں میں، محفلوں میں بیٹھ کے یہ نہیں کہا کوئی بات نہیں، شوہر تو فوت ہو گیا، بچے کو میں اللہ کی نظر کرتی ہوں، نہیں، انہوں نے کہا چپ کے تنہائیوں میں اپنے رب سے کہا اللہ میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں، تیرے سپرد کرتی ہوں، تیرے کام کے لیے وقف کرتی ہوں، تیرے کاموں کے لیے دیتی ہوں اس کو، اور خود سے آزاد کرتی ہوں، تو نے مجھے دیا، میں پلٹا کے واپس تجھے دیتی ہوں، قبول کر اس کو۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کو کیا چیز پسند آئی؟
خلوص پسند آیا۔ آج ہم کوئی چھوٹی سی نیکی کر لیتے ہیں، اتنا چرچا کرتے ہیں، کوئی حد نہیں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، شیطان کروا دیتا ہے نا۔ تو یہاں پر یہ بات واضح کر رہی ہوں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے عمل بھی اگر خلوص سے کیے جائیں، اللہ کی خاطر کیے جائیں، ڈنڈورا نہ بھی کیا جائے، تو اللہ خود بتا دیتے ہیں دنیا کو۔ بتایا نا، اس عورت کی بات بتائی نا آپ کو اور مجھے، ہم تو اس وقت میں نہیں تھے نا، تو اللہ نے قرآن میں لکھ دی رہتی، دنیا تک انسان اس کو پڑھیں گے اور اس خاتون کے بارے میں جانیں گے کہ جس نے تنہائی میں اپنے رب سے دعا مانگی تھی۔ تو ایک بات اور بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو بھی لیڈی ہو، خاتون ہو، وہ بچے کے بارے میں فیصلہ کر سکتی ہیں، کیونکہ یہ ماں تھی نا، یہ خود فیصلہ کر رہی تھی۔ تو دیکھیے کہ یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ماں بچے کے بارے میں فیصلہ کر سکتی ہے، اور بچے کو مال کہا گیا ہے۔ مال جو ہے وہ بچہ ماں کے پاس مال کے طور پہ ہے، رزق کے طور پر بھی ہے، تو اس کو وہ اپنی مرضی سے خرچ کر سکتی ہے، یعنی دین کے کاموں کے لیے وقف بھی کر سکتی ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خطبہ دیا، عورتوں کو جمع کیا اور عورتوں کو کہا کہ صدقہ کیا کرو۔ تو عورتوں کو حکم دیا نا، سمجھایا عورتوں کو خطبہ دیا کہ صدقہ کیا کرو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے۔ تو حضرت بلال نے کیا کیا کہ کپڑا بچھا دیا زمین پر۔ اب عورتوں نے کیا کیا کہ اپنی کسی نے چوڑیاں اتاری، کسی نے انگوٹھیاں اتاری سونے کی، اور اس کے اوپر ڈالنا شروع کر دیا۔ تو کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ پتہ چلتا ہے کہ جو چیز آپ کی اپنی ملکیت ہے، آپ کو اختیار ہے اس کو رب کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے۔ اولاد بھی رزق ہے، مال ہے، اس کو بھی آپ اپنے مرضی سے دین کے کاموں میں لگا سکتی ہیں۔ اپنے مال کو، جو کہ آپ کا اپنا ذاتی مال ہے، جو آپ کو دے دیا گیا، یا آپ نے کمایا یا آپ کو دے دیا کسی نے، وہ آپ کا اپنا ہے، آپ اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر سکتی ہیں۔ لیکن کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ شوہر حضرات دیتے ہیں بیویوں کو گولڈ کی چیزیں کہ میری بیوی پہنے سجے سنورے میرے لیے، تو یہ شوہر کا حق ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات بھی واضح کر دوں کہ اگر شوہر دیتا ہے بیوی کو سجنے سنورنے کے لیے، اور بیوی اٹھا کے آگے نہ پہنے نہ سجے نہ سنورے، اٹھا کے صدقات کر دے، بولے مجھے تو صدقہ کرنا ہے، نہیں، شوہر کے لیے بھی سجنا سنورنا چاہیے، لیکن اللہ کی راہ میں اپنا ذاتی مال خرچ بھی کیا جا سکتا ہے۔ باتیں دونوں کر رہی ہوں میں، غور کیجئے گا میری بات پر، میں نے دونوں باتیں کی ہیں کہ جو مال اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ اس میں سے صدقہ کر سکتی ہیں، جو آپ کا ذاتی چیز ہے، کیونکہ نبی نے عورتوں کو صدقے کا حکم دیا تھا۔ اور یہ دیکھیے کہ اس لیڈی کے پاس کیا تھا، حنا کے پاس اولاد ہونے والی تھی، اور انہوں نے وہ اللہ کی راستے میں اسے وقف کر دیا، اور اللہ نے قبول کر لیا۔ اور پھر کچھ عرصے بعد بچی پیدا ہوتی ہے، تو پھر جب بچی پیدا ہوتی ہے، انک انت السمیع، فلما، پھر جب آگے آیت نمبر جو ہے ہماری اگلی آیت ہے 36 ہے، فلما، پھر جب ودعتھا، اس کا میں ابھی خلاصہ ہلکا سا آپ کو بتا دیتی ہوں، انشاءاللہ آیت نمبر 35 پہ میں آپ کو تفصیل کل بتاؤں گی، کیونکہ آج ہماری کلاس کا ٹائم پورا ہو رہا ہے اور یہ بہت زیادہ طویل ہو جائے گا، تو پھر ریکارڈنگ میں بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ تو جب آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بچی دی، مریم، تو دیکھیے کہ انہوں نے تو سوچا تھا نا کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، کیونکہ ہر ماں یہی سوچتی ہے، ہر ماں کے دل میں جب بھی عورت پریگننٹ ہوتی، چاہے اس کے پاس کتنے بھی بیٹے ہوں، لیکن ایک انسانی خواہش یہی ہوتی ہے عورت کی کہ اب بھی بیٹا ہی ہوگا شاید نا، ایک سوچ ہے، زیادہ تر لوگوں کی ایک سوچ ہے کہ بیٹا ہی ہوگا، اور خاص طور پہ پہلے بچے پہ تو سب یہی سوچتے ہیں کہ لڑکا ہی ہوگا۔ تو ان کو بھی یہی سوچ تھی، ان کو بھی یہی امید تھی، آگے تو اللہ جانتا تھا نا۔ تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو میں اپنی خدمت سے، وہ یہ سمجھی نا کہ بیٹا ہوگا کل کو سہارا بنے گا بڑھاپے کا، لیکن نہیں، مجھے نہیں بنانا، میں اپنے رب سے مدد خود اپنے لیے مانگوں گی، لیکن اس اولاد کو میں اللہ کے راستے کے لیے پیش کرتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو پھر قبول کیا اور انہیں لڑکا نہیں بلکہ لڑکی عطا کی، مریم علیہ السلام۔ تو آیت نمبر 35 تک میں یہاں کلوز کرتی ہوں آج کی بات کو، انشاءاللہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو کل زندگی رہی تو نیکسٹ کلاس میں آپ کو پوری تفصیل 36 کی بتاؤں گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔